الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. آج اس جامعہ حمیرہ کے منتظم اعلیٰ خلیفہ تاج الشریعہ عالم ابن عالم پیر ابن پیر حضرت علامہ شیخ طریقت مفتی عطا محمد صاحب اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مفتی خورشید احمد صاحب، ہمارے حاجی اکرام صاحب، حاجی مسرور صاحب، قاری رحمت صاحب، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے جناب صغیر بھائی، اللہ ان کے اوپر برکت عطا فرمائے. یہ سارے علماء کرام سب قابل احترام. مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے، ایک نحیف ناتواں لے کر اور دوش ناتواں پر ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا کر ایک مرد قلندر چلا تھا جسے دنیا علامہ عطا محمد صدیقی کہتی ہے. مگر یقیناً ان کے لیے جملہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ. بہت روئے گی، بہت روئے گی، سچائی یہ بہت روئے گی میرے باپ میری شام تنہائی. حضرات میری بچیوں، یہ بہت بڑی بات ہے. بچوں کا ادارہ چلانا بہت آسان ہے. بچوں کے ادارے میں استاذ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں سے اس کو توش کر گھر جاتا ہے. لیکن بچوں کے ادارہ چلانے والے کا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن نہ جانے کن کن خیالات میں ڈوبا ہوتا ہے. اور ایک ایک نہیں کئی اداروں کی سرپرستی ذمہ داری جو نبھا رہے ہیں حضرت علامہ عطا محمد صدیقی صاحب سے کوئی پوچھے، میں تو کبھی کبھی حیرت میں ڈوب جاتا ہوں. میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، یا اللہ، ایک مرد قلندر تنہا کتنا بوجھ لے کر چلتا ہے. جب دیکھو ایک نہیں، سماج، معاشرہ، کلچر، علاقے کی ذمہ داری، لوگوں کی سکھ و دکھ میں پہنچنا، غم و علم میں ان کی تعزیت، ان کی خیریت پوچھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ سعادت بخشی، میری دعا ہے میرے مولا حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما اور دین حنیف کی خدمت صبح قیامت تک ایسے ہی ان کے قدم سے جاری و ساری رہے. میں ارکان ادارہ کو، جناب الحاج صغیر احمد صدیقی صاحب کو، اپنے تمام احباب کو جہاں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اپنی ان معلمات کو جس میں سے اکثر میری شاگرداں ہیں، اللہ ان سے اور دین کی خدمت لے اور مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت ہو. میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ تاج سجدہ ہے، تاج سجدہ ہے کہ خاک مدینہ کیا ہے. تاج سجدہ ہے کہ خاک مدینہ کیا ہے، میری پیشانی پہ سورج سا چمکتا کیا ہے، میری پیشانی پہ سورج سا چمکتا کیا ہے. اور ایک دیوانہ یہ کہتا ہوا گزرا ہے ابھی، ایک دیوانہ یہ کہتا ہوا گزرا ہے ابھی کہ سبز گنبد کا سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، سبز گنبد کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، سبز گنبد کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، سبز گنبد کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. اور حسن کے دلکش سمندر میں اتر جانے کے بعد، ارے میاں خود سمجھ جاؤں گا میں تیبان نگر جانے کے بعد، خود سمجھ جاؤں گا میں تیبان نگر جانے کے بعد. ایک شعر اور سنو میری بچیوں، یہ میرا ایمان یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. قبر میں تشریف لائیں گے حبیب کبریا، قبر میں تشریف لائیں گے حبیب کبریا، عشق کی تکمیل ہو جائے گی مر جانے کے بعد. عشق کی قاری ریحان صاحب بہت قیمتی شعر میں نے پڑھا ہے. قبر میں تشریف لائیں گے، یقیناً یہ میرا ایمان ہے، قبر میں تشریف لائیں گے حبیب کبریا اور عشق کی تکمیل ہو جائے گی مر جانے کے بعد. اور عریضے کا ایک شعر کہ تشنگی میری شہ دین بجھا دی جائے. تشنگی میری شہ دین اہل علم کا مجمع ہے، اس لیے لفظوں کی وضاحت کی قطعی ضرورت نہیں. تشنگی میری شہ دین بجھا دی جائے، اپنے دیدار کی میں مجھ کو پلا دی جائے، اپنے دیدار کی میں مجھ کو پلا دی جائے. بات بالکل سچی ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں،
मैदानी महशर के फरिश्तों हथकड़ियां बात में डालना, डरिया बातें बनाना। मैं गुनहगार हूं, तस्लीम है मुझको, लेकिन सामने शाफ़े महशर की सजा दी जाए, सामने शाफ़े महशर की सजा दी जाए। मैं गुनहगार हूं, तस्लीम है मुझको, लेकिन सामने शाफ़े महशर की सजा दी जाए। और एक शेरों को हूं, दरूद पाक पढ़ने मुख्तसर से अंदाज में इख्तिसार के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मद बिन सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह या रसूलुल्लाह। कारी सलाहुद्दीन साहब जी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके हुज़्न व गम व अलम को कम करे, अपने हबीब पाक के सत्ते में मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। या रसूलुल्लाह, जिससे तुम रूठो वो बरकश्ते दुनिया हो जाए, जिससे तुम रूठो वो बरकश्ते दुनिया हो जाएगी। उससे क्या अलामत है? और या रसूलुल्लाह, तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। अल्लामा की जात बिल्कुल इसकी मिसाल है। या रसूलुल्लाह, तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए, तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। और या रसूलुल्लाह, आंख उठा दो तो कड़ी धूप में सावन बरसे, आंख उठा दो तो कड़ी धूप में, आंख उठा दो तो कड़ी धूप में सावन बरसे, और हंस दो तो मेरी शाम भी जिंदा हो जाए। एक शेर बहुत ही पढ़ने जा रहा हूं। कहर से देखो तो गुजारे चरागे आलम, कहर से देखो तो शादाब चमन जल जाए, कहर से देखो तो शादाब चमन जल जाए, और मुस्कुरा दो तो मेरी शाम भी जिंदा हो जाए। एक शेर और कहूंगा। उनकी दहलीज पर रख दूं तो जबी फिर न उठे। कारी सलाहुद्दीन साहब, बाबू रहीम रजा साहब, मोबाइल बंद कीजिए, मेरा शेर सुनिए। उनकी दहलीज पर रख दूं तो जबी फिर न उठे, उनकी दहलीज पर रख दूं तो जबी फिर न उठे। आलमे शौक में ऐसा कोई सजदा हो जाए, आलमे शौक में ऐसा कोई सजदा हो जाए। मेरी बच्चियों, बुखारी शरीफ जिसके लिए उलमाए किराम का मुत्तफका अकीदा और ख्याल है, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह वहुवा बुखारी, ये वो किताब है कि जलवे मुस्तफा की मुकम्मल तर्जमानी करने वाली किताब है। आज आशिक जमाले रसूलुल्लाह नहीं देख सकता है, लेकिन अगर वो बुखारी का मुताला करे तो इसमें नबी का जलवा भी नजर आएगा, नबी का चेहरा भी नजर आएगा, नबी का तलवा भी नजर आएगा, नबी की पेशानी भी नजर आएगी, नबी की गुफ्तार भी नजर आएगी, नबी की रफ्तार भी नजर आएगी, नबी का अखलाक भी नजर आएगा, नबी का किरदार भी नजर आएगा, मुस्तफा जान रहमत की शान करीमी भी नजर आएगी, मुस्तफा जान रहमत का अखलाक अजीम भी नजर आएगा। बुखारी शरीफ का मुताला करते जाओ, जलवे मुस्तफा में गर्क होते जाओ। इसमें शफक की सुर्खी भी, इसमें वफक की सफेदी भी बुखारी शरीफ में। और अल्लामा इमाम बुखारी के बारे में अगर कुछ कहूं, बहुत सारी बातें कहनी थी, मगर जुमला कह दूं। ऐसा शख्स जिसने 16 साल तक मेहनत और मशक्कत करके बुखारी शरीफ की तदवीन किया, 6 लाख हदीस करीमा से जिन हदीसों को इकट्ठा किया, 2 जिल्दों में बुखारी शरीफ आपके हाथ में है। और बुखारी शरीफ की तदवीन में जो खुलूस, जो मोहब्बत, जो मेहनत, जो मशक्कत, जो लिल्लहियत थी, अल्लाह, इमाम मालिक के शागिर्द हैं, बल्कि इनके वालिद इमाम मालिक के शागिर्द हैं। इमाम मालिक की झलकियां नजर आती, इमाम मालिक की जिंदगी नजर आती। कौन इमाम मालिक? जो शहरे महबूब में रहे मदीना शरीफ में 50 साल, मगर सगीर भाई मदीना शरीफ में कभी बौरो बरात नहीं किया। इतना कम खाते थे कि मदीने शरीफ से बाहर न जाना पड़े। एक बार जरूरत पड़ती थी तो कई दिनों के बाद जाते थे। एक बार किसी ने पूछ लिया, हुजूर आपने हज बैतुल्लाह किया एक मरतबा, फर्ज था, दोबारा क्यों नहीं जा रहे? कहा मुझे डर लगता है कहीं मेरी रूह मदीना शरीफ से बाहर निकल जाए। ये इमाम बुखारी की झलकियां अगर आप देखोगे तो इमाम मालिक के पर्दों नजर आएंगे, इमाम मालिक का जमाल नजर आएगा, इमाम मालिक का किरदार नजर आएगा, इमाम मालिक की जिंदगी नजर आएगी, इमाम मालिक का अजीम कारनामा नजर आएगा। जिनके बाप का नाम, जिनका नाम मोहम्मद है, जिनके वालिद का नाम इस्माइल है, और जिनके इस्माइल के वालिद का नाम इब्राहिम है, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी की अहादीस की अमानत को अपने सीने में हिफाजत की है। पूरी दुनिया के उलमा के पास जाकर, मशाइखीन के पास जाकर अहादीस को लेते थे।
اور جس کی زندگی میں کہیں کوئی خلاف سنت کوئی چیز ملی تو اس کی حدیث کو ترک کر دیتے تھے. ان کی سند کے بارے میں میرا ایمان تو یہ میرے بزرگوں نے کہا. میں بتا دوں میرے استاد علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر رحمت النور کی برسات کے لیے کہا کرتے تھے کسی پاگل کو اگر ان سند کے ساتھ لکھ کر گھول کر پلا دو تو اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا. یہ امام بخاری کے سند کی یہ برکت ہے, یہ سند کی برکت ہے. اتنے عظیم لوگ تھے کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے رجائیوں دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں. نصیب خلد کی جامع تلاشی لی گئی جس دم گلوں پہ کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی, گلوں پہ کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی. نبی کا ذکر پاک اگر نبی کا جمال نبی کا اخلاق پڑھنا ہے تو امام بخاری کی کتاب پڑھو. امام بخاری نے اس کی حفاظت کے لیے صرف وقت ہی نہیں دیا اپنی دولت کو بھی راہ خدا میں قربان کیا. ان کی زندگی کی بے شمار باتیں مگر اتنی سی بات سنو ایسی عظیم زندگی. اللہ اکبر. ایک سفر میں ہے دریائی سفر ہے کئی روز کی مسافت پر منزل پہ پہنچنا تھا. صدیق بھائی سمندر میں کشتی پہ بیٹھے ہوئے کسی ساتھی سے اپنے دل کی بات کہی اور جب دل کی بات کہی تو یہ بھی بتایا کہ میرے پاس 40,000 اشرفیاں ہیں. یہ جملہ سنا تو اس کے زبان پر پانی آ گیا. ایک غریب ایک مولوی ایک درویش ایک مرد کلندر ایک امامہ پوش ایک فقیر اس کے بعد اتنی اشرفیاں ہیں. آپ کے والد بہت بڑے تاجر تھے, دولت دنیا چھوڑ کر گئے تھے, اسی دولت کا استعمال دین کے لیے کیا. اور کیا استعمال کیا میں تو کہوں والدہ بھی لاجواب ہے والد بھی لاجواب ہے. 6 سال کی عمر میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. یہ بات آگے چلی گئی تو ماں نے راتوں کو رو کر دعا کی میرے پروردگار رب کعبہ میرا بیٹا دنیا کی نعمت سے محروم ہو جائے گا اس لیے آنکھ نہیں ہوگی تو اپنی پاکی کا خیال نہ رکھ سکے گا, آنکھ نہ ہوگی تو ترویج دین کس طرح سے کرے گا, آنکھ نہ ہوگی تو پیغام مصطفیٰ کو پھیلائے گا کیسے, آنکھ نہ ہوگی تو لوگوں کے درمیان جا کر کے قال اللہ قال رسول کی طرح کیسے سنائے گا. ایک ماں کی دعا باب اجابت تک پہنچی میرے بچیوں. ماں کی دعا ہوتی ہے. جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. ماں کی دعا باب اجابت تک پہنچی تھی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا کا بھی نام ابراہیم ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء حجام میں تشریف لائے ارشاد فرماتے ہیں غم مت کرنا گھبرانا نہیں تیرے بیٹوں کو آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. ماں اٹھی اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے فوراً بیٹے کے بستر پر گئی. بیٹا بچے نے آنکھ کھول دی. آپ مسرت کا اندازہ لگاؤ کسی ایسے شخص سے شدت پیاس تو قطروں سے بھی پوچھ سکتی تھی. رہی بابو شعر محفوظ کرو. یہ احمد حسین صدیقی کا وہ شعر ہے جو کبھی لکھا کرتا تھا کہ شدت پیاس تو قطروں سے بھی پوچھ سکتی ہے. تشنگی پڑ گئی جب میں نے سمندر دیکھا, تشنگی پڑ گئی جب میں نے سمندر دیکھا. عالم یہ ہوا کہ ماں نے کہا میرے لال میں تمہارے سامنے تم میرا چہرہ دیکھ تو کہا امی آپ کے سر پہ آنچل ہے, آنچل کے کپڑے کا رنگ یہ ہے. ماں میں آپ کو کیسے نہیں پہچانوں گا. بیٹا یہ شفق یہ وفق یہ رنگ یہ نور سب دے گا, سب دیکھ لیا. مجھے کہہ رہے تو ایک جملہ کہ رب نے آنکھوں کی بینائی اس لیے دیا تھا کہ اب وہ بینائی دنیا میں چلی جائے بصارت جائے تو بصیرت آ جائے. اس لیے کہ جب بصیرت آتی ہے تو جلوے مصطفیٰ کا اس کے گزر ہوتا ہے اور دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کا منظر ہوتا ہے اور جب گردن جھکاتا ہے تو محبوب کا جمال دیکھ لیا کرتا ہے. اللہ نے بصارت کو لیا بصیرت واپس کر دیا. آپ نے جامع صغیر کو رات میں چاند کی چاندنی میں ترتیب دیا اور بخاری شریف ترتیب دیتے تھے نا تو غسل کرتے تھے, سر پہ امامہ باندھتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عقیدت کے بارے میں استخارہ کرتے تھے. آپ سنو جب بھی کوئی حدیث لکھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف توجہ کرتے تھے. اگر اجازت ملتی تھی تو اس حدیث کو آگے لکھتے تھے ورنہ نہیں لکھتے تھے. امام بخاری کی وضاحت میں ایک جملہ کہہ رہا تھا سفر میں تھے دل کی بات کہی دی اور جیسی دل کی بات کہی تو اس نے پورے جہاز میں ہنگامہ کر دیا. اتنی اشرفیاں تھیں میری کہیں گم ہوگی کسی نے چرا لیا. امام بخاری گھبرا گئے یا اللہ اگر یہ اعلان ہوا ابھی تلاشی ہوگی میرے سامان میں یہ رقم نکلے گی تو میرے اوپر لوگوں کی شک کی سوئی گھوم جائے گا اور میں نہیں چاہتا ہوں
کہ بخاری کے ترتیب دینے والے کی زندگی میں کہیں شک و شبہ لگے، گھبرا گئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، اشکوں کے قطرے جو نکلے تھے، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت سے قریب آنکھوں کے قطرے ٹپکے، آنکھوں میں نبی میری تاریخ ماضی کی پلکوں پہ لرزتی ہے، کس کس کی شناسائی، آنسو نکلے، سامان، سب کے سامان کو ڈھونڈا گیا، کسی کے سامان کو رقم نہیں ملی، سمندر کے سفر کو طے کر کے جب بندرگاہ سے آگے بڑھے، اس نے آگے آ کر کہا، وقت امام عظیم المرتبہ عالم دین، سارے جہاز کا سامان ٹٹول کر دیکھا، کہیں ملا نہیں، آپ کے پاس اشرفیہ تھی، وہ کہاں گئی؟ کہا جب تم نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا نا، جب تم نے میرے اوپر بہتان تراشی کی، تو میں نے وہ اشرفیوں کو سمندر کی لہروں میں ڈال دیا۔ وہ زمین پر کھڑا کر حیرت میں ڈوب گیا، اتنی قیمتی دولت ایک آنے میں جھٹکے میں آپ نے سمندر کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ تو آپ نے کہا اتنی دولت چلی جائے مجھے پرواہ نہیں، مستقبل کا مورخ جب ہاتھوں میں قلم لے گا اور امام بخاری کی زندگی کی ترتیب دے گا تو کہیں یہ نہ کہہ دے کہ امام بخاری پر زندگی میں ایک مرتبہ شک لگا تھا، ایک بار ان پر الزام لگا تھا، ان کی حدیث مشکوک ہے، اسی بنیاد پر میں نے اپنی دولت قربان کر دیا، مصطفیٰ کی محبت کو سینے سے میں نے لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچوں آپ اندازہ لگائیں دولت کی محبت کس کو نہیں ہوتی، نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کرتا ہے، ساری زندگی کی ضرورت دولت ہوتی ہے، ساری زندگی کا تقاضا دولت، مگر امام بخاری نے نبی کی محبت پر، مگر ایک جملہ کہہ کر اپنی بات سے بیٹھ تو مجھے معلوم ہے وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہوں، ایک بات سنو، اس مرد مجاہد کو دنیا نے چین سے رہنے نہیں دیا، اس مرد میدان کو، امام بخاری کو سکون کی نیند سے دنیا نے سونے نہیں دیا، کبھی بلخ ہے، کبھی بخارا ہے، کبھی سمرقند ہے، کبھی تاشقند ہے، بلکہ بغداد تک کا سفر کیا۔ زندگی کا ایک موقع تو ایسا بھی آیا، امام مسلم آپ کے شاگرد کو لکھتے ہیں کہ میں تو منظر دیکھ رہا ہوں 10,000 لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ کی درسگاہ میں اتنی دعوتیں تھیں اور قلم کی چرچراہٹ کی آواز کانوں میں آتی تھی، 10,000 شاگرد، لیکن ایک زمانہ ایسا اکیلے امام بخاری بولتے تھے، میں تنہا سنتا تھا۔ کبھی نیشاپور سے بخارا آئے، بخارا کے لوگوں نے کہا آپ پر بہت قسم کا الزام لگایا کہ آپ کا تعلق آپ کے یہاں نرم گوشہ ہے معتزلیوں کے لیے، نہ ہوا رونق کاشانہ وہی برق جمال، قاری صلاح الدین صاحب، نہ ہوا رونق کاشانہ وہی برق جمال، یوں تو ہوتی رہی تزئین در و بام بہت۔ جب امام بخاری کو نکلنا پڑا، آپ نے بخارا کو چھوڑا، آپ سوچے اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑے، مگر مصطفیٰ کے دین نبی کی حدیث سے کبھی سودا نہیں کیا۔ بخارا کے حاکم نے کہا میرے گھر میں آ کر کے بخاری شریف پڑھا دو، کہ یہ نبی کا فرمان ہے، کسی دولت مند کے دروازے پر نہیں جائے گا، کسی امیر کے گھر نہیں جائے گا، جس کو نبی کی حدیث پڑھنی ہو وہ مدرسے میں آئے، درسگاہ میں آئے، خانقاہ میں آئے، میں لے کر جانے والا نہیں ہوں۔ کہا ایسا ہے کہ میرے بچوں کو تنہا پڑھا دو۔ کہا جب نبی کا فرمان سنایا جائے تو امیر و غریب میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں علم آج ہم نے آپ پوری دنیا میں عام کر دیا؟ ایک جملہ کہنا چاہوں گا میری بچیوں، جب پورے جزیرۃ العرب میں 13 یا 17 لکھنے والے تھے اور میرے نبی نے کہا تھا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، تو 13 یا 17 لکھنے والے تھے، لیکن جب نبی پاک دنیا سے جانے مفارقت دے کر نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے تو 1,40,000 صحابہ کے ہاتھوں میں قلم دے چکے تھے۔ اتنا بڑا انقلاب کون لائے گا؟ یہ 23 برس کا انقلاب کون لایا ہے؟ ہم سب کے نبی پیغمبر پاک لائے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ان پر سب کا حق ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ؟ جب شودر کے کانوں میں کوئی ڈھنگ کا اسلوب پڑ جائے تو کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں، علم میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، علم میں کوئی کسی طرح کے اوپر اور نیچے نہیں ہے، علم ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں نبی نے فرما دیا العلم نور، علم روشنی ہے، اور اسی روشنی کو جو علامہ عطا محمد صاحب مصطفیٰ سے لے کر آج بانٹ رہے ہیں، آپ سب دعا کرو اللہ ان سے اور دین کی خدمت میں جہاں جائیں وہاں مذہب اسلام کا پیغام لے کر جائیں، قرآن پاک کی بات، اپنے گھر کی بات لے کے نہیں جاتے، اپنی بات نہیں بتانے آتے، رسول پاک کی بات بتانے آتے۔ میں تو کہوں گا ان کے والد گرامی پر اللہ رحمت و نور کی برسات ہے، ایسی تربیت کی ہے علامہ عبدالمصطفیٰ صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ آج ان کے سارے بیٹے سب خدمت دین پر معمول ہیں اور جہاں جاتے ہیں اپنی بات نہیں مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے نبی کا فرمان بتاتے ہیں،
इसके नबी से हम जनाह करते हैं, उसके दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा करते हैं। ये कौन ही सआदत बज़ोरे बाजू में इस्ता न बख्तर खुदाए बख्शिंदा, ये अल्लाह का करम और एहसान है। दौलत किसको नहीं प्यारी है, मगर अपनी जाती जेब से जो खर्च करते हैं। एक जामिया चलाने के लिए किस वक्त दौलत की जरूरत पड़ती है, ये अल्लामा आका मोहम्मद साहब की मेहनत है। ये लोग जो सब आए हैं अभी सबकी खिदमत करेंगे, ये सबकी पसीनाई करेंगे, ये कहां से करेंगे, ये अपनी जगह खास से करेंगे। और इसलिए कि सोच कर ही कुछ हुआ हो मुझे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आप ये साहिब है। बहुत सारे लोग बैठे हैं अपने अपने घरों में, मगर रात भर से जाग रहे हैं। कई रोज से जलसे जुलूस जामिया मोइनिया के कई जलसों में, जामिया होशिया में जहां आप की खिदमत है, मुसलसल थकान, मुसलसल शब रोज की बेदारी और उसके बाद इस तरह का इंतजाम। इसीलिए मैं कहता हूँ सोच कर ही कुछ हुआ हो मौजे दरिया का हरीफ। अल्लाह बिल्कुल ये शेर आपके साथ है, वरना मैं भी जानता हूँ आप ये साहिब है। मेरी बच्चियों, इमाम बुखारी का आखिरी लम्हा जो आया जब लोगों ने इनकी जिंदगी पर तंग कर दिया, आप पर मुख्तलिफ इल्जाम लगाए, जाने कब मार दे मुझको कोई काफिर कह के, शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। इमाम बुखारी पर इल्जाम लगा, छोड़ दो शहर। खरतंग उज़्बेकिस्तान जो अफगानिस्तान के 7 ममालिक बने हैं, रूस के करीब उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब अशहार हैं, ये सब मुल्क हैं, आजाद हुए हैं जी। ये माओराउ नहर एक इलाका है जो खुरासान और ईरान से मुत्तसिल है। मेरे बच्चों, वहां खरतंग में पहुंचे थे। जब दुनिया के जुल्म और सितम को देखा तो अल्लाह के इस बंदे ने, मर्द दरवेश ने, नबी के आशिक ने, मुस्तफा के दीवाने रोको तो बाकी बोला, ये तेरी जमीन वसी और अरीज है, तेरी जमीन बहुत लंबी चौड़ी है, मगर तेरी जमीन तेरे बंदे पर तंग हो रही। मौला मुझे अपने कुर्ब में, अपने महबूब के कुर्ब में जगह अता फरमा। सुबह को दुआ मांगी थी, दोपहर को आपकी रूह जिस्म से परवाज की, शाम को आपका विसार हुआ। और मेरी बच्चियों, इनकी कब्रे अनवर से वो खुशबू फूटती थी। अल्लामा गुलाम अली मिर्ठी साहब का एक मकाला, अल्लामा गुलाम अली सिद्दीकी साहब का एक मकाला मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा एक जमाने में जब रूस मुनकसिम नहीं हुआ था, मैंने एक सेमिनार किया था आपके कब्र के करीब, तो आज भी इनकी कब्र से जो खुशबू फूटती है वो दुनिया किसी तहखाने में नहीं है। मुझे कहने दे दो, ये खुशबू किसी दुनिया के तहखाने में नहीं बनती है। ये खुशबू बनती है तो मुस्तफा के पसीने से मिलती है, ये खुशबू मिलती है तो रसूल पाक की मोहब्बत में मिलती है, ये खुशबू मिलती है तो बताए चांद को कुर्बान कर दो तब ताकि ये मकाम हासिल होता है। ये मकाम किसको मिला? इमाम बुखारी को मिला, जिनकी हदीस का आखिरी टुकड़ा है, जिसका एक जुमला है ना, कलिमताने खफीफताने लिसान। मेरी बच्चियों, जिसमें खबर मुकद्दम है, एक टुकड़ा कहकर रुखसत हो रहा हूं, खबर मुकद्दम है। अरबी का ग्रामर और कानून मुब्तदा पहले, खबर बाद में। लेकिन शरह जामी में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने एक बात कही है कि जब कहीं मुब्तदी को तशरीक, शौक दिलाना होता है तो खबर का पहले जिक्र कर दिया था, खबर पहले रह जाती है, मुब्तदा बाद में। एक जुमला कह दूं, मुब्तदा बाद में लाई जाती है, वरना मुब्तदा पहले। क्यों कारी साहब? मुब्तदा पहले खबर बाद में, मगर यहाँ खबर पहले मुब्तदा बाद में है। क्यों? खबर मुकद्दम है और मुब्तदा मुअख्खर है। क्यों? मुझे एहसास हुआ जब मैंने गौर किया, मेरे नबी भी तो मुब्तदा हैं, मेरे नबी भी तो मुब्तदा हैं, लेकिन जिसकी खबर अंबिया वली ने की थी, किसी ने कहा था वो मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, किसी ने कहा था रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। ये सब खबरें थी और मुब्तदा बनकर जो आए वो कच्चाकुम मिनल्लाहि नूर बनकर आए। ये सब खबरें मुकद्दम हैं। अहले अरब जब शौक दिलाना होता है तो खबर का जिक्र पहले करते हैं और मुब्तदा को बाद में लाते हैं। यहाँ भी शौक दिलाना, कलिमताने खफीफताने अला लिसान, यहाँ भी खबर पहले है, मुब्तदा बाद में। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये मुब्तदा है, खबर पहले है। मेरी बच्चियों, ये आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा है, अहले इल्म का मजमा है। मैंने चाहा कि न हो, और उस दरवेश की किताब, अगर इसकी कोई किताब लिखी जाए और अगर अल्लामा अब्दुल रहमान जामी के नाम न रखा जाए उस किताब में, तो किताबे मोहब्बत कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने शरह जामी में मुब्तदा खबर की बात करते हुए कहा,
اہل عرب جب شوق دلانا ہوتا ہے تو خبر کو پہلے لاتے ہیں. یہاں بھی خبر پہلے لائی گئی ہے. اسی لیے سارے انبیاء مخبر بن کر آئے, خبر دینے والے آئے. میرے نبی مبتلا بن کر بعد میں تشریف لائے. انہی جملوں کے ساتھ ایک شعر کہہ کے اپنی بات سمیٹ دوں. اب تھکن پاؤں کی زنجیر پری آتی ہے, وقت بہت تیزی بھاگا اور راہ کا شوق یہ کہتا ہے کہ چلتے رہیے. راہ کا شوق یہ کہتا ہے. میری بچیوں, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ چاہے ہمیرا کو صبح قیامت تک جاری اتاری رکھے. اللہ آپ کے مذہب کی حفاظت کے. میری بچیوں, جہاں بھی جانا 2 وقت میں 1 وقت کھانا, سوکھی روٹی پر قناعت کر لینا, مگر کسی مذہب گستاخ سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. یہی جامعہ ہمیرا کے اراکین اور یہی آج کا پیغام ہے کہ جہاں جانا مذہب اسلام کو سینے سے لگا کے جانا. جہاں بیٹھنا اس لیے تم ہماری قوم کی مستقبل ہو, ہمارا مستقبل تم سے آگے بڑھے گا. اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرو. ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سننا کے اندر رات تھی چھائی بدلی جالی ہے. سونے والوں جاگتے رہو, چوروں کی رکھوالی ہے. آج سے قادر صاحب سوالے یا وہ چور پڑا کے ہیں تیری کچھری تاکی اور تم نے نیند نکالی ہے. دنیا کو تو کیا جانے یہ بستی گانٹ ہے بابا. ارے صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی تھوڑی بھاری ہے. شہد دکھائے, زہر ملائے, قاتل راہین چوہا گوش. اس مردار پہ کیا ڈلتا ہے؟ دنیا دیکھی بھاری ہے. اور سونا پاس سے سونا بنے, سونا زہر پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے. اللہ آپ کی عقیدہ و ایمان کی حفاظت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ.